جمعہ کے اندر مسجد میں جا کر آپ تقریر سنتے ہیں، شاید زندگی بدلتی 12 ربیع الاول کے خطاب سنتے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی 11ویں شریف 11 خطابات سنتے ہیں، غوث کی عظمتوں کو سنتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ حل تو یہ ہے کہ تاریخ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالی شہادت واقعہ سن کر آنسو تو بہا لیتے ہیں، لیکن پھر وقت نمازی نہیں بن پاتے۔ یہ ضرور کہتے ہیں کہ امام حسین نے سجدے میں سر دیا، لیکن اس واقعے والا سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان محفلوں کے آداب سے ناشنا، بے وضو آ گئے، ناپاک آ گئے، بغیر بیٹھ گئے، بس ٹائم پاس، چلو چلے آئیں گے، فوٹو نہیں، یوں سیلفی، یہ موبائل، کہاں سے برکت ہو، کہاں سے زندگی بدلے؟ کیا کبھی آپ یہ نیت کی کہ میں اس علم میں پہنچوں کہ کچھ اللہ اس کے ذکر سن کر میں اپنی زندگی تبدیل کروں؟ اگر یہ نیت کے بارے میں سوال پوچھوں تو اللہ فرمائے میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرضوان اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ ماں شہر بڑے خطیب آئیں، اگر اجازت تو میں ان کی تقریر سننے جاؤں۔ نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹے، جاؤ ان کے خطاب سننے کے لیے، لیکن نصیحت یاد رکھنا، یہ نیت کر کے جاؤ کہ جو کچھ اللہ اس کے فرمان آئیں گے اس پر تم عمل کرو، ورنہ سننے کے لیے کیا فائدہ؟ کیا یہ نیت کر کے آئیں؟ کیا یہ جذبہ، نیت، ساری چیزیں دور؟ اب آئیے ان تمہید کے بعد ہماری پہچان اور آج پہچان ہم اگر نہیں سمرے تو مستقبل یہ بتا رہا ہے کہ جھاڑو لگانے کے علاوہ کوئی ہمارے مقدر میں شاید اگر آج ہم نہیں سنرے تو مستقبل کے اندر وقار کرسی اور عزت کی کرسی پر کوئی ہمیں کے لیے تیار نہیں آگا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک مسلم محلے میں رہنے والا شخص جب اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلا دیتا ہے اور بچے جاب ملتی ہے، پہلے بچہ کہتا ہے ابا یہ چھوڑو، کہیں اور جائیں، کہ ہماری نسلیں بگڑ جائیں، کیونکہ صبح گلیوں میں ڈنڈا گالی گلوچ کرتے مستی کرتے، کوئی تہذیب، کوئی اخلاق، کوئی ڈسپلن۔ کیا یہی ہماری پہچان؟ نہیں، آئیے میں آپ کو پہچان بتاؤں۔ کم و بیش پہلے بغداد کی سرزمین پر ایک نوجوان اس غرض سے پہنچا کہ بغداد میں 30 یونیورسٹیز جامعات تھے اور وہاں کے علم کا شہرہ تھا۔ فرانس کا ایک عیسائی بغداد سرزمین پر پہنچا۔ میرے نوجوان بچوں، میں تم سے نا امید نہیں، میں نے کئی ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو آج ایسے ہی لگتے نظر آتے تھے، لیکن الحمدللہ آج ان کی زندگی سنجیدہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ مایوس نہیں۔ بغداد سرزمین پر فرانس کا علم آتا ہے،
یونیورسٹی کا جائزہ لے کے ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہاں کی یونیورسٹی کا تعلیمی معیار کیا ہے. بغداد کی سرزمین پر جیسے ہی وہ پہنچا بغداد کی گلی میں گھومنے والے نوجوانوں سے بغداد کی گلی میں گھومنے والے نوجوانوں نے جب اس اجنبی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ باہر آیا ہوا ہے تو اس سے ملے اور اس کو پوچھا کہاں سے فرانس سے آیا. کیسے آنا ہوا؟ کب بس یونیورسٹی کا جائزہ لے آیا ہوں تاکہ میں ایڈمیشن لوں یا تعلیم کے لیے آؤں یا نہ آؤں. اس لیے میں حاضر. جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو اس کے نوجوان نے بغداد گلیوں کے سال کے اندر کے ان نوجوانوں سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہو بھائی؟ پہلے نوجوان آپ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ماہر بیان بن رہا. دوسرے سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں سائنس حاصل کر رہا ہوں. تیسرے سے پوچھا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ماہر بن رہا ہوں. جب ان گلیوں میں گھومنے بچوں کی بات سنی تو برکت کرتا ہے. جب گلیوں میں والے ان کا تعلیم اتنا اچھا ہے تو یونیورسٹی اور ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کا معیار کتنا اچھا ہے. یہ ہماری پہچان. دیکھیے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ سے ٹھیک ہو جائے. خرابی آج کی نہیں، بڑے زمانے کی چل رہی. تو عرض منشا چینج کرو، اپنی شناخت چینج کرو، اپنی پہچان بناؤ. اس لیے کہ اچھی طریقے سے یاد رکھو جو قوم اپنی شناخت کو مٹا دیتی ہے اور باوقار نہیں ہوتی اس قوم کے قریب رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اب آئیے میں سمجھاتا ہوں چلوں یہ زمان کیسے، یہ حالات بدلے کیسے، یہ ہماری پہچان کیسے ہوئی، یہ ہماری شناخت کیسے ہوئی، ہم اتنے بگڑ کیسے گئے، ہم اس طریقے سے آبادی کے راستے پر کیسے چلے گئے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہماری نظروں سے قرآن اوجھل ہوا. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اوجھل ہو گئے. اولیاء کی زندگی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. اچھی سوسائٹی ملنے کی طرف اور اچھی سوسائٹی حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں رہ گئی. ہمارا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب گیا، بدکرداری کے ماحول میں ڈوب گیا، آوارگی کے ماحول میں ڈوب گیا. نتیجہ یہ ہوا پوری نئی سوسائٹی وجود میں جس سوسائٹی کی پوزیشن یہ نیکی کا جذبہ نہیں، گناہوں کا شوق ہے، گناہوں کی محبت ہے، آوارگی کی محبت، گناہوں میں دلچسپی ہے، جہالت میں دلچسپی ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا چلوں میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. مسلمان گناہ کے شرمندگی محسوس کرتا، بے خطر گناہ کر رہا، زنا کر رہا، ڈاکے ڈال رہا، عیاشیاں کر رہا، شراب پی رہا، سود کا کاروبار کر رہا، نمازیں قضا کر رہا، بدکرداری کر رہا. اللہ اکبر. اور ان چیزوں پر فخر کر رہا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں ہماری پہچان کیا، ہماری علامت کیا. آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں. اللہ اکبر. ایک حبشی صحابی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا سرکار میں توبہ کروں؟ تو اللہ میری توبہ فرمائے گا. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے پر اللہ توبہ فرماتا ہے. اب وہ صحابی کا جواب
صحابی آقائی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا؟ کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا؟ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تمہیں گناہ کرنے نے دیکھ لیا۔ اتنا سنا ایک چیخ ماری اور اسے پرواز کر گئی۔ بتائیے چلا ایک تصور اللہ دیکھ رہا اس تصور ان کے دل احساس پیدا کیا اور مارے تھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے مولانا چھوڑنا چاہتا ہوں، گناہ کی کوشش کرتا ہوں چھوڑنے کی، لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ میں آپ ایک واقعہ کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ میں ہمی کے ماحول کے کرنے کا عادی بالکل میں بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھے والوں میں کرنے کا عادی۔ میں تو کبھی سید قادری صاحب کو سلام کرتا ہوں، یہ کر کیسے لیتے ہیں ایسے ماحول سے؟ ہم سے تو نہیں ہوا، مشکل۔ اب دیکھیں نا جا رہے ہیں، مارکیٹ لگی ہوئی ہے یہاں پر، دیکھیں کوئی ایسا لگتا ہے جیسے میلے میں آئے رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ العیاذ چلیے اب آپ بیٹھے سننا چاہیں گے آپ کا بھی ذہن سننا چاہیں گے بس ایک واقعہ اور اب تھوڑی دیر سنجیدگی سے اور اگر یہ واقعہ نوجوان چلو ہونے دو جو ہوتا ہے آپ توجہ سے پہلے سوال پوچھتا ہوں، آپ سدھرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ ایک بھی سدھر جائے تو میری لوٹری لگ جائے۔ ہو سکتا ہے قیامت میں اس سدھرنے والے کے اللہ مجھے معاف کر میری بخشش فرما دے۔ بس میری بہنیں بھی سنیں اور آپ ایک واقعہ سے بس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ بتائیے گناہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کیا بری چیز سے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے نجات کتنے لوگ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اب نیچے اب بچنا چاہتے ہیں علماء کے پاس مشائخ کے بزرگوں کے آستانے پر جا کر شریف بغداد شریف جا کر سوچتے ہیں اب گناہ نہیں کروں، لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ سے بات ہوں، اسے یاد رکھنا پلیز برائے کر اس واقعے کو یاد رکھنا۔ اس واقعے میں ایک گنہگار نصیحت فرمائی ہے اور اس نصیحت کے بعد اس گنہگار نے گناہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آئیے حضرت ادہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ ڈرتا ہوں اللہ سے لیکن ڈرنے کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا آئیڈیا ایسی تجویز بتائیں گناہ سے بچ جاؤں۔ اب اللہ والے شفقت فرمائی، غور سے انہوں نے کہا تیرے سامنے چند تجاویز رکھتا ہوں،
اس کو تو سن لے پھر اس کے بعد مجھے جواب دے. پہلی تجویز بیٹا جب تجھے گناہ کا خیال آئے کہ گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھ. ایسی جگہ جا گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھ رہا. اس نے کہا حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ کہاں اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ اس کی شان یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ دل کے چھپے ہوئے خیال کو جانتا ہے، اس سے پوشیدہ نہیں. یعلم ما تخفی نفسہ. اس کی شان لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ چھپی ہوئی ہو اس سے چھپ کر کے اگر کیا گناہ کر سکتا. تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹے جب تو ماں کے سامنے ہی کر سکتا، باپ کے سامنے گناہ نہیں کا، استاد کے سامنے گناہ نہیں کا، وہ دیکھ رہے گناہ نہیں کر سکتا. تو اب بتا تیرا خدا تجھے اور تو گناہ کرے. تو جب گناہ پیدا ہو تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے تیرا مولا نہ دیکھ رہا. کہ حضور یہ پاسبل نہیں. اور کوئی بات بتائیں. اچھا دوسری بات جب تیرے دل میں گناہ کا ارادہ اور خیال پیدا ہونا تو پھر اللہ کا کھانا چھوڑ دے کہ نہیں میں اللہ کا رزق نہیں کھاؤں. وہ کہتا ہے اس کے علاوہ کون کھلانے والا؟ وہی تو روزی دینے والا ہے، وہی تو زندگی دینے والا ہے، وہی تو عزت دینے والا ہے. اسی نے تو سب کچھ کیا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ فرماتے ہیں بیٹے کیا یہ دیتا ہے کہ اللہ کا اور کام تو شیطان کا. اس کی نافرمانی یہ تجھے زیب دیتی ہے. تو کہا نہیں یہ بات صحیح ہے. اس کے علاوہ ہے جو ہمیں کھلائے. تو ٹھیک ہے اور کوئی بات بتائیں. تو ارشاد بیٹے کام کرنا جب تیری روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے تو اس سے کہنا بعد میں آنا. مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے میں توبہ کرتا ہوں. حضور کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجل لا يستأخرون ولا يستقدمون. موت کا وقت ہے. نہ موت ایک لمحہ پہلے آتی ہے، ایک لمحہ بعد میں آتی ہے. حضور اگر روح کرنے والا میرے پاس پہنچے گا تو میں وہ مجھے مہلت دے گا نہ میں مہلت دے سکتا ہوں. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ معلوم ہے کب مرے گا؟ کہا نہیں تم موت کے فرشتے کو لوٹا سکتا ہے؟ نہیں. کہا مجھے بتا کہ جب توبہ موت سے پہلے مانگنے کے لیے فرشتے کہے گا بعد میں آنا تو فرشتہ مہلت نہیں دے گا. تو آج ہی توبہ کر لیتا. پھر اس نے کہا تو
حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی بیٹے جب تم مر جائے قبر کے اندر لوگ لیٹا لے جائیں نا اور نکیریں تیرے پاس سوال کے لیے آئیں کہہ دینا کہ میں جواب نہیں دیتا کہ حضور یہ کیسے یہ میں کہا تو جس کو قبر کے اندر نکیریں کوئی جواب دینا ہے کیا کبھی سوچا کہ گناہوں کی وجہ سے سوال کے جواب ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے اور وہاں جواب دشواری ہوگی تو جو چیز قبر کے سوال جواب کر دے کیا تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور پھر ایک بار اور انہوں نے فرمایا جب کل یہ فرشتے جہنم کی طرف لے جانے یہ تیار کہہ دینا کہ میں نہیں آتا اس نے کہا میری رب کی مانیں گے ارشاد بیٹے یہ چند تجاویز تھی جو میں نے تیرے سامنے رکھ دی اس نے آنسو بہا کے کہا یا ابراہیم اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آج کے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور کبھی اب کی طرف نہیں جاؤں گا اس نے توبہ کر کے سیدھے راستے پر رہے میں آپ سے پوچھنا اللہ سے چھوڑ سکتے ہو جب نہیں وہ دیکھ رہا ہے گناہ کر رہے ہو باجید بستانی علیہ رحمہ کے پاس حاضر آیا اور عرض کرتا حضور تقریباً سے چھوٹ گئے ایک گناہ مجھ سے نہیں ہوتا اور گناہ یہ ہے میں نکلتا ہوں کسی لڑکی پر میری نظر ہو جاتی ہے یہ آوارگی یہ بدنگاہی مجھ سے نہیں چھوٹ کوئی نسخہ ارشاد فرماتے ہیں جب تیری طبیعت کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے تجھے کہے اس وقت یہی تصور کرنا تو اسے دیکھا ہے تجھے دیکھتا مسلمان نے کیا دیا ذلت رسوائی بے وقت کر دیا چین و سکون ہماری زندگی سے رخصت ہو چکا بچے ہاتھوں سے نکل گئے گھروں کے بربادیاں دستک دینے لگی میرے پیارے آقا صاحب علیہ کے پیارے دیوانوں اپنی پہچان اپنی شناخت بناؤ اپنی آئیڈینٹی بناؤ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاؤ گناہوں کے راہ چلو قرآن واضح لفظوں میں فرما دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْبَاطِنَ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی بھی چھوڑ دو خلوت گناہ بھی چھوڑ جلوت بھی چھوڑ دو دل کے گناہ بھی چھوڑ دو اور جسم کے گناہ بھی چھوڑ دو گناہ کر کے کسی کو عزت نہیں ملتی گناہ کر کے سوائی کے سوائے بربادی کے سوائے تباہی کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج ہمارا معاشرہ گناہ کی بدبو سے اس طریقے سے آلودہ ہو چکا ہے العیاذ باللہ کسی کے پاس بیٹھو تو بس یہ گناہ اور کیا مرد نوجوان اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ معاشرہ محبوب جائے بتباہ لیکن کچھ ایسے بندے رہے جنہوں نے ہزار گناہوں کے اندر بھی اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی اللہ پہچان بتانا جب بیت المقدس کی چابی کمانڈر کے حوالے پیش کرنی تو جانتے ہیں آپ اس دور کے عیسائیوں میں
شہر نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر اور ان سے کہا جب یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سپاہی شہر میں ہوں تو ان کی طرف مسکرانا، ان کو گناہ کی دعوت دینا تاکہ یہ مقدس بھول جائیں اور تمہاری گرفتار ہو۔ کمانڈر نے سالم جاہلین سے کہا کہ شہر میں داخل ہونا تو قرآن کہتا ہے لِلْمُلِّرِنَ يَبُونَ أَبْصَارِهِمْ فَيَخْرُوجُ اپنی نگاہوں کو کر کے داخل ہوتا۔ سارے مجاہدین بیت المقدس جا کر کے کمانڈر آگے پیچھے نگاہیں کیے ہوئے چل رہے ہیں، دائیں خوبصورت لڑکیاں، بائیں خوبصورت لڑکیاں اپنا حسن بکھیر رہی ہیں۔